اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم سامعین، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سیرت کے بارے میں پارٹ نمبر 3 ریکارڈ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں ہمت دے اور مجھے توفیق دے کہ میں صحیح باتیں بتاؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت کو کور کرنے کی کوشش کر سکوں۔ تو سامعین، پہلی وحی کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی غار حرام میں ہوئی تھی تو اس کا قصہ تو بتا دیا، اور اینڈ ہم نے کیا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ 4 جو پہلے مسلمان ہوئے تھے، 2 بچے تھے اور 2 جوان تھے، 2 بچے تھے، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ، اور مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق اور عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیونکہ بڑا خوف طاری ہو گیا تھا غار حرام میں، تو چند دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے گھبراہٹ میں رہے، اور اس کے بعد پھر سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں شوق پیدا کیا کہ پھر سے وہ سلسلہ شروع ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ غار حرام میں تشریف لے گئے۔ جب وہاں تشریف لے گئے تو وہاں سے واپس گھر آ رہے تھے، تو میدان میں پہنچے تو ان کو پکارا گیا، یعنی آواز دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاروں طرف دیکھ رہے ہیں کہ آواز کہاں سے آئی ہے، تو کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ تو جب اوپر دیکھا تو پھر وہی فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان میں نظر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے زمین و آسمان کے درمیان جو خلا وہ سارا پر ہو گیا ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں تھے اور بہت ظاہر ہے ان کی الحمدللہ بہت بڑی جسامت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے گھبرا گئے، تو جلدی گھر پہنچے۔ تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمانے لگے کہ مجھے اڑاؤ، یعنی کہ مجھے اوڑھنے کے لیے کوئی چیز دو۔ تو انہوں نے کمبل وغیرہ کوئی دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوڑھ کر پھر لیٹ گئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، یعنی یہ تھی دوسری وحی، جو کہ سورہ مدثر میں آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک، یعنی 1 سے لے کر 5 تک جو آیات ہیں، یعنی 5 آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب آپ میری بڑائی کا، میری کبریائی کا اعلان کرو، یعنی کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے عام۔ پہلے تو کیونکہ چھپ کے باتیں ہو رہی تھی، تو اب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اب آپ عام لوگوں میں جا کے اعلان کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی نبوت کے جو 3 سال تھے، اس کے اندر صرف 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ کتنے؟ صرف 40۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حضرت تھے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا نام ہے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا گھر کوہ صفا کے پاس، جو صفا مروہ نہیں آج ہم جو کرتے ہیں جب حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں، تو صفا مروہ کے درمیان ہم تھوڑا سا بھاگتے ہیں، صحیح کرتے ہیں،
تو وہاں پہلے یہ اب تو بالکل انہیں پہاڑ کاٹ کر کے چھوٹے کر دیے، تو پہلے یہ بڑی پہاڑیاں تھیں۔ تو کوہ صفا کے پاس ہی حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، یعنی خانہ کعبہ کے قریب ہی تھا۔ تو وہاں خفیہ یعنی تبلیغ کی جاتی تھی، خفیہ مرکز بنا ہوا تھا اسلام کا، جہاں مسلمانوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کیا جاتا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اچھا یعنی یہ 3 سال تک سلسلہ جاری رہا خفیہ۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ عام اپنے جو رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار، ان کو عام آپ اعلان کریں اور عام ان کو دعوت اسلام دیں۔ تو ایک دن صبح صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر یعنی صفا کی پہاڑی کے اوپر چڑھے اور اونچی ساری آواز لگائی، یا صباحا۔ تو یہ اس وقت عرب میں یہ طریقہ تھا کہ کسی قبیلے پر یا باہر سے کسی لوگوں کا کوئی حملہ اگر مکہ پر ہو جاتا تھا یا کسی قبیلوں پر ہوتا تھا، کسی قبیلے پر ہوتا تھا، تو کوئی شخص جس کو پتہ چلتا تھا تو وہ اس پہاڑی پر چڑھ کے تو یہ آواز لگاتا تھا، یا صباحا۔ تو وہ لوگ سن کے تو بھاگ کے اس کی طرف آتے تھے کہ کیا خطرہ، سب لوگ سمجھے کہ جیسے آج ہم کہتے ہیں نا ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی۔ تو سارے قبیلے بھاگ کر آئے، تو جو نہیں آ سکتے تھے انہوں نے کو اپنے نمائندے بھیجے۔ تو جب بھاگ کے آئے سارے جمع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ یا محمد کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس مقام پر کھڑا ہوں، پہاڑی کی اس جگہ پر کھڑا ہوں کہ میں پہاڑی کے پیچھے بھی دیکھ سکتا ہوں اور آگے بھی دیکھ سکتا ہوں۔ اگر میں آپ لوگوں کو یہ کہوں کہ پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو آپ لوگوں پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا آپ میری بات مانیں گے؟ تو سب نے کہا بالکل مانیں گے، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، ہم آپ کی بات پر بالکل یقین کریں گے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں ایک بہت بڑا عذاب آنے سے پہلے آپ لوگوں کو وارننگ دے رہا ہوں کہ آپ اس عذاب سے بچ جائیں، اور اسلام کی دعوت دی۔ تو جو بہت سارے لوگ تھے، کچھ لوگوں نے تو چپ کر کے سن لی بات، کچھ لوگ جو تھے وہ ان کو غصہ بھی آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو لہب، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور ہمسائے بھی تھے، اور ان کو تو بہت غصہ آیا، کہنے لگا تیرا ستیہ ناس ہو، تم نے اس لیے ہمیں بلایا ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ پتھر پکڑ کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی بھی کوشش کی کہ اس لیے تم نے بلایا ہمیں۔ تو غصے میں مطلب جلتا ہوا بس واپس چلا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو پیغام تھا وہ لوگوں تک پہنچا دیا، اور کیونکہ سارے لوگ جمع ہوئے تھے، اس سے پہلے اس طرح بالکل سر عام اعلان نہیں ہوا تھا۔ تو اب ہوا یہ، اس کا اثر یہ ہوا کہ بہت سارے نوجوان لوگ جو تھے وہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اب دائرہ اسلام میں جب داخل ہونا شروع ہوئے تو جو ان کے بڑے تھے ان کو بڑا دکھ ہوا کہ یار یہ کیا مصیبت ہو گئی۔ انہوں نے جناب جو اپنے ان کے بچے تھے جوان، کسی لوگوں نے پریشر ڈالنا شروع کر دیا اور کسی نے ان کو سزائیں دینی شروع کر دی، اور جو غریب لوگ تھے ان پر بہت ظلم شروع ہو گیا، کیوں کئی غلام تھے، کئی لونڈیاں تھیں، وہ تو آپ کو پتہ ہے پہلے بیچارے پسا ہوا طبقہ ہوتے ہیں، ان کو سخت سزائیں دینے لگے، کسی کو جناب مارنا شروع کیا، کسی کو گرم ریت پر لٹانا شروع کر دیا، طرح طرح کے ظلم ڈھانے لگے۔ تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ کا پیغام سنایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے جن کو ہدایت دینی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں روشنی ڈال دی اور لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ یہ جو سارے ان کے حربے تھے، سزائیں دینی، سختیاں کرنی، وہ سارے ناکام ہو گئے۔ تو ہوا یوں کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یاسر فیملی تھی ایک،
تو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا ظلم کیا گیا، اتنا تشدد کیا گیا کہ وہ شہید ہو گئے۔ تو وہ اسلام میں سب سے پہلے مردوں میں شہید ہونے والے شہید مطلب انسان بن گئے۔ اور اس کے بعد ان کی والدہ تھی، ان کا نام تھا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو ابو جہل نے برچھا مارا اور ان کو بھی شہید کر دیا۔ تو عورتوں میں سب سے پہلی شہید ہونے والی عورت جو تھی وہ حضرت سمیہ تھی، یعنی اسلام کے لیے بیٹے نے بھی جان دے دی اور ماں نے بھی جان دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، جس کو چاہتا ہے وہ نوازتا ہے۔ ان لوگوں کا دیکھیں جب تک دنیا ہے ان کا نام اسی طرح لیا جائے گا، تو مٹ گئے وہ لوگ جو اسلام کے مخالف تھے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں جا کے عبادت شروع کر دی۔ تو ابو جہل کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہیں، یعنی اپنے چہرے کو بالکل زمین پر لگا دیتے ہیں۔ وہ لگتا تھا ایسے جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو ظاہر ماتھا لگا، پھر ساتھ ہمارا ناک بھی لگتا ہے، تو ایسے لگتا ہے جیسے چہرہ بالکل زمین پر لگا دیا ہے۔ تو اس نے آگے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں عبادت کرتے ہیں، کیا اپنا چہرہ اتنا زمین کے قریب لے جاتے ہیں، نیچے چلے جاتے ہیں؟ تو جو لوگ دیکھتے تھے انہوں نے فرمایا کہ بالکل ایسے ہی کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اچھا یہ تو پھر بڑی بات ہے بھائی، اب ایسے اگر میں نے ان کو دیکھ لیا نا تو میں ان کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ کر ان کا سر، ان کا جو منہ ہے وہ زمین پر رگڑ دوں گا۔ خیر ایک دن ابو جہل آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، سجدے میں یعنی نماز پڑھ رہے تھے، سجدہ کر رہے تھے۔ تو ابو جہل فٹافٹ آیا، آ کے تو اپنا پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر رکھنے کی کوشش کی۔ تو ایک دم لوگ کیونکہ وہاں جمع تھے، آپ کو پتہ ہے تماشائی تو ہمیشہ ہی ہوتے ہیں، دیکھنے والے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک دم ابو جہل پیچھے ڈر کے نا خوف کی وجہ سے پیچھے ہو گیا۔ تو جب پیچھے ہوا تو لوگ دیکھنے لگے اس کو کیا ہوا، تو پوچھا بھی آپ پیچھے کیوں ہو گئے؟ کہتے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے درمیان ایک آگ کی خندق تھی اور ایک خوفناک کوئی چیز تھی اور کچھ پر تھے جو میرے چہرے کی طرف آ رہے تھے، اور میں اس خوف سے پیچھے ہٹ گیا۔ تو خیر ابو جہل چلا گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ تو کوئی غیبی طاقت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں لوگوں نے بتایا کہ ابو جہل جو تھا وہ آپ کی گردن پر پاؤں رکھنے کے لیے آیا تھا اور یہ اس کے ساتھ ماجرا ہوا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا فردر تو فرشتے جو تھے اس کے چیتڑے اڑا دیتے، یعنی اس کی بوٹی بوٹی کر دیتے۔ تو بہرحال وہ ڈر کے واپس چلا گیا۔ تو اس کے بعد پھر ایک دفعہ پھر ابو جہل آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ تو آ کے تو کہنے لگا کہ میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ یہاں نماز نہ پڑھا کریں، ایسے عبادت نہ کیا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کے کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ تم کون ہوتے ہو مجھے ایسے کہنے والے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت لہجے میں آگے سے جواب دیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کس بنا پر مجھے اتنی مطلب روب دکھا رہے ہیں؟ آپ کا تو پیچھے کوئی ہے ہی نہیں، میرے پیچھے تو ساری وادی کے لوگ جو میرے پیچھے ہیں، یعنی میرے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو خیر اندر سے اس کو خوف تھا، کیونکہ پہلے وہ دیکھ چکا تھا جب پاؤں پر گردن پر پاؤں رکھنے کے لیے آیا تھا، تو انسان کو اندر سے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی طاقت ہے ان کے ساتھ۔ تو وہ بس بندہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا اپنی بڑائی کو شو کرنے کے لیے یا اپنا روب و دبدبہ قائم رکھنے کے لیے بندہ ایسے ہی الٹے پلٹے کام کرتا ہے۔ تو خیر چلا گیا وہاں سے۔ اب اس کے بعد ایک اور شخص تھے، آپ نے نام سنا ہوگا، ابو لہب۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو ابو لہب کیوں کہتے تھے۔ ان کے چچا تھے، وہ بھی سگے چچا تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے تھے۔
ابو لہب کہتے ہیں یہ جو آگ جب جلتی ہے تو اس کا شعلہ جو ہوتا ہے نا اوپر سرخ رنگ کا ہوتا ہے. تو یہ شخص جو تھا اتنا خوبصورت تھا اور اس کا چہرہ جیسے آگ کے شعلے جو ہوتے ہیں نا وہ چمکتے ہیں نا، اس طرح اس کا چہرہ لال سرخ اور ایسے لگتا تھا جیسے اندر سے آگ کے انگارے نکل رہے، یعنی بہت خوبصورت تھا. اس لیے لوگ اس کو ابو لہب کے نام سے پکارتے تھے. وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حالانکہ سکا چچا تھا، لیکن وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سخت دشمن تھا. تو اس کے 2 بیٹوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی تھی اسلام سے پہلے. تو اس دشمنی میں آ کے اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو اتنا پریشرائز کیا کہ ان دونوں بیٹوں کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو. تو انہوں نے طلاق دے دی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی اذیت دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، ان کا ایک مشن تھا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مشن دیا انہوں نے تو ہر صورت پورا کرنا تھا. یہ دنیاوی چیزیں تو پیغمبروں کو پیچھے نہیں ہٹا سکتی نا. ہمارے جیسے لوگ تو ہوتے ہیں بعض دفعہ مسلط کی خاطر کر لیتے ہیں، چلو جی کوئی بات نہیں، اب وقت کا تقاضا یہ تھا. لیکن پیغمبروں کو جو اللہ کا حکم ہوتا ہے ان کو پورا کرنا ہوتا ہے. سب سے سخت ڈیوٹی جو ہے وہ پیغمبروں کی ہوتی ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو ابو لہب تھا اس کی جو بیوی تھی نا اس کا نام تھا ابو جمیلہ. نام تو اور تھا لیکن ابو جمیلہ، وہ بھی بہت خوبصورت تھی. جمیل کہتے ہیں عربی میں خوبصورت کو. تو جمیلہ یعنی فیمیل کے لیے، عورت کے لیے. اگر عورت خوبصورت ہو گئی تو اس کو جمیل نہیں کہیں گے، جمیلہ کہیں گے. تو وہ جمیلہ تھی، ان کو کہتے تھے جمیلہ، یعنی کہ حسن کی مالک کہہ رہے آپ، یا حسن کی ماں، یعنی کہ وہ بھی بہت خوبصورت تھی. اور وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، ان کی بہن تھی. وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے خامد کی طرح بہت سخت دشمن تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ ساتھ ہی گھر تھا تو رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کانٹے بچھا دیتی کہ نکلیں گے تو ان کے پاؤں میں کانٹے لگیں گے، اور طرح طرح کی مطلب اذیتیں دینے کی، کبھی پتھر پھینک دینا، کبھی مطلب کوڑا پھینک دینا راستے میں، کچرا پھینک دینا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی مطلب اتنی سخت دشمن تھی کہ ہر قسم کی تکلیف دینے کی کوشش کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درجہ دیا تھا اس کو تو کوئی نہیں چھین سکتا، تو دشمنی کرتے رہتے ہیں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک پہلے بیٹا دیا تھا، وہ فوت ہو گئے تھے. تو ایک اور بیٹا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت عبداللہ، وہ بھی بچے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روایات میں آتا ہے کہ 2 بیٹے ہوئے تھے، دونوں ہی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. بہرحال اس میں اختلاف بھی ہے، کوئی کہتے ہیں 3 ہے، کوئی کہتے ہیں 2 ہے. تو یہ نہیں ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بیٹا حضرت عبداللہ فوت ہوئے تو ابو اللہ بڑا خوش ہوا، کہتا دیکھو جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب تر ہو گئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتا تھا اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں باقی رہے گا، کیونکہ نام ہوتا ہے جی بیٹوں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ ہوئے، غمزدہ ہوئے کہ یہ لوگ دیکھو کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے سورہ کوثر اتاری، جو کہ آپ بھی جانتے ہوں گے، میں پڑھ دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. کوثر اصل میں یہ ایک حوض کوثر ہے. یعنی روایات میں آتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا یعنی حوض ہوگا، یعنی تالاب ہوگا، جو فرماتے ہیں کہ یمن سے لے کے تو بیت المقدس تک بڑا ہوگا. اس پر آپ خورے رکھے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی امتیوں کو پانی پلائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ انا آتینا کا مطلب ہوتا ہے میں نے آپ کو عطا کر دیا یا دے دیا. انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے یہ خوشخبری دی کہ انا آتینا کل کوثر. پھر فرمایا فصلی لی ربی کا ونہر،
آپ نماز پڑھیں، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور اپنے رب کے لیے قربانی کریں۔ ان شانئک ھو الابتر، کہ آپ کا جو دشمن ہے وہی ابتر ہوگا، یعنی وہی بے نام ہوگا، آپ کا تو نام بڑا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کام کر رہے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو خوشخبری دینی تھی تاکہ میرا محبوب رنجیدہ نہ ہو جائے۔ تو دشمن دشمنی کرتے رہتے ہیں، دشمن دشمنی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ڈار سے بناتا رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ دین آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا۔ اسی طرح ہمیں کیا ہوا کہ حج کا موسم آ گیا۔ اب اچھا، آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض کرتا ہوں کہ حج جو ہے یہ شروع سے ہی ہوتا رہا ہے، جب سے خانہ کعبہ بنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ بنایا تھا اپنی عبادت کے، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو اس وقت سے کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی صورت میں وہ حج ہوتا تھا، چاہے کفار تھے، چاہے بتوں کو پوجتے تھے، جو کرتے تھے۔ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، ہر فیملی نے اپنا بت رکھا ہوا تھا، ہر دن کا ایک علیحدہ بت تھا۔ تو یعنی کہ حج ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ اب حج کا سیزن آ گیا، تو ایک شخص تھے، خالد بن ولید کا نام سنا ہے آپ سب نے۔ تو خالد بن ولید کے والد سے ان کا نام تھا ولید بن مغیرہ۔ تو اس نے، وہ بڑے عقل مند انسان تھے اور عمر میں بھی کافی زیادہ تھی، ان کی عمر بھی زیادہ تھی۔ تو سب لوگوں نے جو آصف صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، انہوں نے ایک میٹنگ کی، ان کے ساتھ مل کے مشورہ کرنا چاہا کہ اب حاجی آ رہے ہیں، لوگ حاجی آئیں گے تو آصف صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی تبلیغ کریں گے، اسلام کی دعوت دیں گے تو اسلام تو اور پھیلے گا، تو ہمیں اس کا سد باب کرنا چاہیے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو جو وہ بزرگ تھے نا، وہ کہنے لگے کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چال چلتے ہیں کہ لوگ ان کی بات نہ سنیں، آصف صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ولید بن مغیرہ کہنے لگا اچھا آپ لوگ نا مجھے تجویز دیں کہ کیا کہنا چاہیے، ان کو کیا کہیں۔ کسی نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ کاہن ہے۔ تو ولید بن مغیرہ کہنے لگا کہ نہیں، کاہن ہم نے دیکھے ہوئے، وہ کاہن نہیں ہے، وہ تو بڑے اچھے انسان ہیں۔ دیکھیں نا، جو سچائی ہے، وہ کہتے ہیں نا سچائی جو ہے نا وہ سر چڑھ کے بولتی ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ مجنون ہے، یعنی پاگل ہے۔ تو پھر ولید بن مغیرہ کہنے لگے نہیں وہ پاگل تو نہیں، وہ تو بڑی عقل والی باتیں کرتے ہیں، ہم کہیں گے تو لوگ نہیں مانیں گے، وہ تو بڑے سمجھدار ہیں۔ پھر کہنے لگے، پھر کہتے جادوگر ہیں، کہتے نہیں جادوگر بھی نہیں ہے۔ تو پھر سب کہنے لگے کہ پھر آپ ہی بتائیں، آپ سمجھدار ہیں، ہم نے سب سے بڑے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، آپ کا تجربہ بھی ہے، تو آپ ہی بتائیں پھر کیا کہیں ہم ان کو۔ تو خیر انہوں نے پھر کہا کہ چلو ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ جادوگر ہیں، کیونکہ یہ تھوڑی سی چیز بنتی ہے، اور تو کوئی ایسا لفظ نہیں مل رہا کہ ہم کیا کہیں، کیونکہ کوئی غلط بات کریں گے تو وہ تو ان میں ہے ہی نہیں، وہ تو واقعی بڑے دانا، بڑے عقل مند ہیں، وہ تو ایسی بات کرتے ہیں دوسرے کے دل میں کھپ جاتی بات، تو وہ تو ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ خیر انہوں نے کہا کہ چلو جی ہم کہیں کہ جادوگر ہے۔ تو انہوں نے مختلف ٹولیاں بنائیں، کافرے جو دور دور سے آتے تھے ان کے راستے میں بیٹھ گئے، تو ان کو بتانے لگے کہ بھئی دیکھیں یہاں ایک جادوگر آیا ہوا ہے مکہ میں، تو وہ لوگوں کو نا ایسی باتیں کرتا ہے، ایسا جادو کرتا ہے کہ لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور آپ لوگوں کے دین کو بڑا سخت خطرہ ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ تو ایسی باتیں کرتے رہے، سارے تقریباً جو بھی راستہ تھا اس راستے پر ہر کوئی بیٹھ گیا، کوئی نہ کوئی ایک ٹولی بیٹھ گئی، وہ بتاتے رہے۔ یعنی لہٰذا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے آصف صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف جو ہے نا پہلے ہی کرا دیا لوگوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ کا سبحان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ آپ جتنے مرضی جتن کر لیں، جتنی مرضی تجویزیں بنا لیں، جتنے مرضی اپنے
سوچ لیں کہ میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، تو اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی بھی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی بہانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف جو تھا پہلے ہی کروا دیا، اور یعنی دشمنوں نے کروا دیا. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمیں کوئی بتائے یار اس بندے سے بچ کے رہنا، تو اندر ہی ایک چیز اندر ہوتی ہے کہ یار ذرا مل کے تو دیکھے بھلا یہ کیا کہتا ہے، یہ لوگ جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. تو اندر ایک تجسس پیدا ہو جاتا ہے. تو انہوں نے خود ہی لوگوں کے اندر تجسس پیدا کر دیا ہے نہیں ہو. وہ جب حج کا سیزن شروع ہو گیا تو سارے لوگ جو ظاہر ان کے اپنے اپنے قافلے تھے، جو قافلہ تھا وہ اپنی اپنی جگہ انہوں نے مطلب ڈیرے ڈال لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی، جانا شروع ہوا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قافلے کی طرف جاتے تو ابو لہب، وہی آپ کے چچا جو جانی دشمن تھے، وہ بھی پیچھے جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرماتے تو وہ کہتے نہیں جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. معاذ اللہ، جھوٹ کیوں بولیں گے، وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں. لیکن بظاہر وہ کہتے رہے جی یہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام جاری رکھا، حتیٰ کہ جتنے بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مل سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری کوشش کی اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت تھی اور اپنا فضل جو تھا اس کا رنگ لوگوں کو دکھا دیا. اور اللہ کا پیغام، اسلام کی دعوت کا پیغام، اسلام کی تبلیغ کا پیغام سارے عرب میں پھیل گیا، اور جہاں عرب سے باہر سے بھی قافلے آئے ہوئے تھے وہاں تک یہ پھیل گیا. تو اس کے بعد لوگ اسلام میں اور داخل ہونے شروع ہو گئے. تو یہ اللہ کا کام ہے. وہ جب کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو پھر کون روک سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہم کس کھیت کی مولی ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. ہمیں تو چاہیے کہ ہم اللہ اور اللہ کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو رسول کی اطاعت ہے وہ میری اطاعت ہے، کیونکہ رسول جو ہوتے ہیں وہ اللہ کا فرمان ہی بتاتے ہیں ہمیں. اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو. تو میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، میری پیاری ماؤں، سب سننے والے، یہ میں آپ سے ایک اور عرض کرتا ہوں آخر میں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم ختم کرتے ہیں ویڈیو. انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم تمام مسلمانوں کو ایک چیز ذہن میں بالکل پکی کر لینی چاہیے، جو کہ اللہ کا فرمان ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں چاہوں تو جتنے بھی گناہ ہوں میں معاف کر سکتا ہوں الا شرک. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شرک کو میں نے معاف نہیں کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے لا تخلف المیعاد، اپنی بات کا، اپنے وعدہ جو ہے نا وہ پورا کرتا ہے، اس کا خلاف نہیں کرتا، یعنی وعدہ خلافی نہیں کرتا. تو ہمیں سب کو چاہیے جو ہمارے دین کی بنیاد ہے وہ ہے شرک سے بچ جانا. ہم شرک بالکل نہ کریں. جو اللہ کا مقام ہے وہ اللہ کو دیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں. یہ ہے ہماری شاہ رگ، اس سے بھی قریب ہوں. تو جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس سے قریب ہوں، تو کوئی بھی ہم نے دعا کرنی ہے، کچھ مانگنا ہے، کوئی بھی سوال کرنا ہے، تو ہم اپنی اللہ سے کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے. عام لفظوں میں ہم نے سنا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر شخص سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اب ہم سب اندازہ لگائیں، یعنی میں اندازہ لگاؤں کہ میری ماں مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے. کتنا بھی بیٹا یا بیٹی نافرمان ہو، ماں کو کتنا بھی تنگ کر لے، ایک دفعہ کہہ دے ماں مجھے معاف کر دے، تو اسی کو تو سینے سے لگا لیتی ہے. وہ ایک ماں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا سبحان اللہ. ہمیں اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو واقعی عبادت کے لائق ہے، محبت کے لائق ہے. ہمیں تو رج کے محبت کرنی چاہیے. محبت وہ کہتے ہیں محبت کرے تو بندہ اللہ سے کرے، نہ دھوکہ ہے اس میں، نہ اس میں کسی چیز کا کوئی فریب ہے، اور پیار ہی پیار ہے.
اب ایک اور چھوٹی سی بات آپ سے میں شیئر کرتا ہوں کہ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے نکالا تو شیطان نے کہا اے اللہ تعالیٰ آپ نے اس آدم کی وجہ سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مجھے آپ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور مجھے مردود قرار دے دیا، تو میں اس آدم کو اور اس کی اولاد کو اتنا گمراہ کروں گا، اتنے گناہ کرواؤں گا کہ ان کو میں دوزخ کا حقدار بنا دوں گا، میں ان سے بدلہ لوں گا، کیونکہ ان کے باپ کی وجہ سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے یہ میرا مقام چھینا گیا ہے، کیونکہ یہ اصل میں جو شیطان ہے یہ جن ہے، جنوں میں سے ہے، تو یہ اس نے اتنی عبادت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنوں اپنے فرشتوں کا سردار بنا دیا تھا۔ اب ظاہر ہے اس کا بڑا مقام تھا، تو ظاہر ہے جس کا مقام چھن جائے اس کو تکلیف تو ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے چھنے تو وہ تو اس کا پکا دشمن ہے نا۔ تو یہ کہنے لگا کہ میں اتنے گناہ کرواؤں گا، اتنے گناہ کراؤں گا کہ میں آدم علیہ السلام کو اور اس کی اولاد کو دوزخ کا حقدار بنا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، صدقے جائیں اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابلیس اس کا نام تھا، شیطان تو بعد میں پڑا، تو شیطان کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر میرے بندے گناہ کر کر کے زمین سے لے کے آسمان تک اس کو بھر دیں گے نا، تو ایک دفعہ سچے دل سے کہیں گے نا استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، تو میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو شیطان کو بڑی تکلیف ہوئی، کہتے میں نے اتنی محنت سے گناہ کروائے، میں نے اتنی مشکل سے یہ کام کروایا اور آپ نے ایک توبہ پر سارے گناہ بخش دیے۔ تو میرے پیارے سامعین، میری آپ سے درخواست ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا در نہیں چھوڑنا چاہیے، کسی اور در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کا راستہ دکھایا کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، تو اس لیے ہمیں سارے خدا چھوڑ کے ایک اللہ اس کے در پر جھکنا ہے، کسی اور سے کبھی نہیں مانگنا۔ وہی دینے والا ہے، وہی ہمیں پیدا کرتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ تو جب ہے ہی وہ، یعنی ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز ہی اس کے ہاتھ میں ہے، نہ اس کو موت ہے، نہ اس کو بیماری ہے، نہ اس کو نیند ہے، نہ اس کو اونگ ہے، نہ وہ تھکتا ہے، تو وہ ذات ہے نا اس لائق کہ ہم اس کی رج کی عبادت کریں، اس سے مانگیں، اس کے آگے سجدہ ریز ہوں، اس کے آگے روئیں، اس کے آگے گڑ گڑائیں، تو ہماری تمام انشاءاللہ تعالیٰ ضرورتیں پوری کرے گا، ہماری دعائیں سنے گا، ان کو پورا کرے گا۔ تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ میری ویڈیو یہ میں جو کاوش کی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر پسند آئی ہے تو اس